السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیغام کو ہٹانے کے لیے لامحدود رہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ پلک جھپکنے میں دن، ہفتے اور مہینے کیسے گزر جاتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ بچپن کے وہ دن جو کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، اب ایک دوڑ کی طرح گزرتے ہیں۔ ہم سب کو اس وقت صرف ایک شکایت ہے: میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دن بہت چھوٹا ہو گیا ہے، کام بہت ہے۔ یہ صرف تمہاری اور میری کہانی نہیں ہے، یہ آج دنیا کے ہر انسان کی حقیقت بن چکی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف آپ کا تصور یا احساس نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اب سائنس بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ ہماری زمین کا رخ بدل رہا ہے۔ ہاں، ہم جس زمین پر کھڑے ہیں اس کی گردش تیز ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دن در حقیقت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وقت کے اس طرح سست ہونے کی خبر 1000 پہلے دی گئی تھی۔ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وقت کی اس تیز رفتاری کے پیچھے کون سا گہرا راز چھپا ہوا ہے، اور یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کہ دن 24 گھنٹے کا ہے، تو ہماری مراد وہ وقت ہے جو زمین کو اپنے فاصلے پر ایک دائرہ مکمل کرنے میں لیتا ہے۔ رفتار صدیوں سے تقریباً ایک جیسی رہی ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے۔ سال 2020 کے بعد سے ہماری زمین نے اپنی گردش کی رفتار میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ وقت کی درست پیمائش کرنے والی ایٹمی گھڑیوں نے اس تبدیلی کو ریکارڈ کیا ہے۔ 29 جون 2020 کو زمین نے اپنا دائرہ ایک ڈیٹا پوائنٹ سے 24 گھنٹے پہلے مکمل کیا۔ یہ ایٹمی گھڑیوں کی تاریخ میں اب تک کا سب سے چھوٹا دن تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کی گردش کی رفتار میں اس طرح کی سست روی قدرتی مظاہر کی وجہ سے ہے۔ زمین کے اندرونی حصوں کی حرکت، چاند کے اثرات اور موسمیاتی تبدیلیوں کی طرح وہ ابھی تک اس کی صحیح وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ چند ملی سیکنڈ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری عام زندگی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کی حرکت بدل رہی ہے اور وقت واقعی سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ملی سیکنڈ میں بھی، یہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک حقیقت جس کا ذکر قرآن و حدیث میں صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان کے پاس وقت کو ملی سیکنڈ میں ماپنے کی کوئی تکنیک نہیں تھی، تب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتا دی تھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو، یعنی وقت نہیں گھٹے گا۔ سال 1 مہینے کے برابر ہے، مہینہ ہفتے کے برابر ہے، ہفتہ 1 دن کے برابر ہے، دن 1 گھنٹے کے برابر ہے، اور گھڑی آگ کی چنگاری کی طرح تیزی سے گزر جائے گی۔ ذرا اس حدیث پر توجہ دیں۔ وقت قریب ہوگا، وقت سکڑ جائے گا۔ کیا یہ حدیث ہمارے موجودہ دور کی تصویر پیش نہیں کر رہی؟ 8 سال مہینوں کی طرح گزر جاتے ہیں، رمضان آتا ہے اور جاتا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ مہینے ہفتوں کی طرح گزرتے ہیں، اور ہفتے ایسے گزرتے ہیں جیسے کل جمعہ تھا اور آج پھر جمعہ ہے۔ علماء نے ہمیشہ اس حدیث کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ وقت حقیقت میں تیز تر ہوگا، دن اور رات کی اصل لمبائی کم ہو جائے گی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وقت سے برکت پیدا ہوگی۔ برکت سے مراد اللہ کی خاص رحمت ہے، جس سے کم وقت میں زیادہ کام اور سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت بچانے کے لیے ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن پھر بھی ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، شاید اس لیے کہ وقت ہے لیکن اس سے برکت جاتی رہی۔ آج جب سائنس یہ بتا رہی ہے کہ دن واقعی 1 ملی سیکنڈ میں سکڑ رہے ہیں، تو یہ ہمیں پہلی پیشن گوئی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کوئی دعوی نہیں بلکہ غور طلب بات ہے۔ 1400 سال پرانی چیز آج کی سائنسی دریافت سے کتنی ملتی جلتی ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی رفتار بدل رہی ہے
اور ہماری آنکھوں کے سامنے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے خوف کی علامت نہیں بلکہ بیداری کی علامت ہے۔ یہ ایک روحانی الارم ہے، یہ ایک جاگنے کی کال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں بار بار کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا بنایا۔ جو اس شخص کے لیے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر گزار ہونا چاہتا ہے، یہ بدلتے دن اور راتیں، یہ تیز رفتار وقت، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک مرحلہ ہے، ہماری اصل منزل آخرت ہے، اور وقت ہماری سب سے قیمتی دولت ہے جو ہر لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن کی ایک سورت سورہ العصر میں اس کی اہمیت ہمارے لیے بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ناظرین، یہاں اللہ وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہم سب خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو اس وقت کی قدر کو پہچانے۔ تو ہم اپنے وقت میں برکت کو کیسے واپس لا سکتے ہیں؟ ہم اس پھسلتی رہت کو اپنی مٹھی میں کیسے رکھیں گے؟ اس کا جواب اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا چاہیے وہ ہے اپنی صبح کو زندہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کی برکت ہے۔ جب ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارا دن جلد شروع ہوتا ہے اور ہمیں وہ سکون اور برکت ملتی ہے جو دیر سے اٹھنے والوں کو نہیں ملتی۔ دوسرا مرحلہ قرآن سے جڑنا ہے۔ قرآن پڑھنا ہماری روح کو تروتازہ کرتا ہے اور ہمارے گھر اور وقت میں برکت لاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ ہماری زندگی سے سکون اور برکتیں چھین لیتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ، فریب، زنا اور حرام سے بچتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھرتے یا کام کرتے وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے پاک رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر۔ اللہ جیسے چھوٹے الفاظ بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پانچواں قدم اپنے پیاروں کو وقت دینا ہے۔ اپنے والدین، بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنا صرف ایک سماجی کام نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے جو ہمارے وقت میں برکت لاتی ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا۔ جب ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو تو ہمارا دنیاوی کام عبادت بن جاتا ہے۔ زمین کا بدلتا ہوا دھارا اور وقت کی رفتار، چاہے آپ اسے سائنسی حقیقت کے طور پر دیکھیں یا روحانی نشانی کے طور پر، یہ ہمیں ایک چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ہم تیاری کریں۔ یہ ہماری زندگی کا اندازہ لگانے کا وقت ہے۔ ہم اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم سفر آخرت کے لیے کچھ سفری سامان تیار کر رہے ہیں یا ہم صرف دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں؟ آج سب مل کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہمیں ہر لمحہ اپنی مرضی کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں اس دنیا سے اٹھا لے، اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔